शहर लाहौर में आटे का संगीन बहरान पैदा होने का खदशा है। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर की फ्लोर मिल्स गंदम आटा, फाइन मैदा और सूजी कसूर, ननकाना और शेखपुरा समेत दीगर अजला में नहीं भिजवा सकेगी। गंदम की जिला बंदी पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन महकमे खुराक से सख्त नाला है। आपको अपडेट करें कि शहर लाहौर में आटे का संगीन बहरान पैदा होने का खदशा है। इस पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, महकमा खुराक पंजाब ने आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम कोटा बढ़ाने की बजाय सुबह पंजाब में निजी गंदम और गंदम की मसनूआत की बैनुल अजलाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस वाले से सुबह के 36 डिप्टी कमिश्नर्स को क्रैकडाउन करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। इस वाले से अगर देखा जाए तो लाहौर शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर महकमा खुराक ने नाकाबंदी कर दी है। इस वाले से शहर लाहौर की फ्लोर मिलें निजी गंदम, आटा, फाइन मैदा, सूजी कसूर, ननकाना और शेहूपुरा समेत दीगर अजला नहीं भिजवा सकेंगी और इसी तरह शहर लाहौर में आटे का संगीन बहरान का इम्कान पैदा हो गया है। गंदम की जिला बंदी पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन महकमा खुराक पंजाब के सख्त नलाज दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तार मटू का कहना है कि पंजाब हुकूमत आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी कर रही है। पंजाब हुकूमत आटा बहरान को खत्म करने की बजाय संगीन बना रही है। 36 अजला में फौरी तौर पर पाबंदी खत्म की जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो आटे का संगीन बहरान पैदा हो जाए। पंजाब में गंदम की सप्लाई इस वक्त 18,600 मेट्रिक टन है, जबकि 25,000 टन गंदम महकमा खुराक पंजाब डिमांड के मुताबिक जारी करे। लाहौर में 2.5 लाख आटे के थैलों की डिमांड है, जबकि लाहौर में रोजाना 1.5 लाख आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। इस वजह से अच्छा इमरान, इससे कबल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ था जिसमें आटा बहरान के हवाले से फैसला किया गया था और वर्कर्स को अलर्ट किया गया है कि आटा बहरान से पहले ही इकदाम कर लिए जाए। तो क्या इकदाम किए गए इस हवाले से? आज फैसला पिछले तकरीबन एक हफ्ता कबल जुमेरात को कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में किया गया था और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इतवार के रोज एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत पंजाब में फौरी तौर पर महकमा खुराक जो है कोटा बढ़ाए, और जबकि अभी तक कोटा नहीं बढ़ाया जा सका और कोटा ना बढ़ने की वजह से शहर में आटे का बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और शहरी महंगा आटा खरीदने पर भी मजबूर है। मगर मौजूदा ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुस्तकबिल की पॉलिसियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुस्तकबिल की पॉलिसी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद आपको बताएं कि मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। आपको बताएं कि सियासत में इस वक्त काफ़ी हलचल हो रही है और पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और इसी हवाले से मुलाकात का एक सिलसिला जारी है। और अब आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ से इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुस्तकबिल की पॉलिसी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तो वहीं दूसरी जानिब डीजी नैब लाहौर अली सरफराज हुसैन की ग्रेड 21 में तरक्की की गई है, जबकि चीफ PND अली बहादुर काजी और सेक्रेटरी हेल्थ अहमद जावेद काजी को भी ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। इस बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। हसन, बताइएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की ग्रेड 21 और 20 में तरक्की देने के हवाले से मंजूरी दे दी, जिसके बाद वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डीजी नैब लाहौर सैयद अली सरफराज हुसैन को ग्रेड 21 में तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह जो चीफ PND अली बहादुर काजी, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अहमद जावेद काजी डॉक्टर, इनकी ग्रेड 21 में तरक्की देने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह सेक्रेटरी खुराक जो है नादिर चट्ठा, इसी तरह स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब मोहम्मद अली रंधावा की ग्रेड 20 में तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में जिनको ग्रेड 21 में तरक्की दी गई उनमें मोहम्मद वसीम अजमल चौधरी, नवीद अहमद चौधरी, सादिया सरवत जावेद, अली सरफराज हुसैन, सलमान मुफ्ती, अली बहादुर काजी, सारा असलम, नजम अहमद शाह, खालिद सलीम, अकरम अली ख्वाजा, अब्दुल वहाब सोमरू, ताहिर जाहिर शाह, शहाब अली, डॉक्टर अहमद जावेद काजी, फ्लाई लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान रहमान समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। ग्रेड 20 में तरक्की पाने वालों में मतीउल्लाह खान, सदफ अनीस शेख, शौकत अली, कैसर सलीम, सिलवत सईद, नादिर चट्टा, फयाज अहमद जितोई, मुजफ्फर खान सयाल, इसी तरह दीगर अफसरान शामिल है जिसमें मुसरत जबी, मुज़म इकबाल सिपरा, समन राय भी शामिल है। इसी तरह दीगर सेक्रेटेरिएट ग्रुप और पुलिस सर्विस सेक्रेटेरिएट ग्रुप में भी अफसरान की तरक्की के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं
14 افسران جن کا تعلق پولیس سے ہے ان کو گریڈ 21 میں ترقی دی گئی ہے۔ جواد احمد ڈوگر، اختر حیات، منیر احمد شیخ، فلائی لیفٹیننٹ ریٹائر خالد خٹک، ڈاکٹر سہیل تاجک، ریاض نذیر گارا، محمد علی خان، کاشف عالم، اشرف زبیر صدیقی کو بھی گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پولیس کے متعدد افسران کو ترقیاں دے دی گئیں۔ ڈی آئی جی راجہ رفت کو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ سلطان چودھری اور طارق عباس قریشی کو بھی ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ میں افسران کو ترقیاں دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کے متعدد افسران کو ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی راجہ رفت کو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ سلطان چودھری اور طارق عباس قریشی کو بھی ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ میں افسران کو ترقیاں دی گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی نیب کے بعد پولیس کے متعدد افسران کو بھی ترقیاں دے دی گئی ہیں اور ڈی آئی جی راجہ رفت کو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے سیکریٹریٹ گروپ کے 25 آفیسرز کو گریڈ 20 میں ترقی دے دی ہے۔ گریڈ 20 میں ترقی پانے والوں میں حفیظ اللہ، عباسی، محمد اقبال، عبدالجبار اور ملک افضل شامل ہیں۔ حسن رضا سے بات کرتے ہیں۔ جی حسن، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سیکریٹریٹ گروپ کے 25 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دی گئی ہے، جن میں عبدالجبار، محمد سلیم، ملک محمد افضل، محمد خان، مظہر یاسین خان، راجہ تنویر عظمہ، اسی طرح جو ہے محترمہ شازیہ طور، شفیق احمد، شیخ ظفر اقبال کی گریڈ 20 میں ترقی دی گئی ہے اور ثناء اللہ اسلام، محمد اسماعیل، اقبال، منیر صادق، مظفر علی برقی، عبد الحمید انور، راجہ اعجاز مہدی کی بھی گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح پولیس سروس سے تعلق رکھنے والے ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو پنجاب بلال صدیق کمیانہ کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ طارق عباس قریشی، خادم حسین رند بلوچ، رفت مختار، کاشف عالم، اشرف زبیر صدیقی، ریاض نذیر گارا، محمد علی خان، ڈاکٹر سید حبیب تاجک، ریاض نذیر گارا کو بھی گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح گریڈ 20 میں ترقی پانے والوں میں خرم شہزاد حیدر، علی جاوید انور ملک، عثمان غنی صدیقی، محمد فاروق احمد، فاروق بشیر، عثمان اکرم گوندل، محمد سلیم، فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائر فاروق رشید، کیپٹن ریٹائر سید حماد عابد کو بھی گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ عبد القادر قمر، تنویر عالم، اوڈو، شہزاد آصف خان، سرفراز خان ویر غازی، محمد صلاح الدین کی گریڈ 20 میں ترقی دی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائر جواز قمر، ڈاکٹر آصف اکرام، طارق رزاق اور عطا اللہ چانڈیو کو بھی گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وکلاء کا صوبے بھر میں جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب بار کونسل کے عہدیداروں کی چیف جسٹس عمر عطا بندیاز سے ملاقات ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے معاملات حل کرانے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چیف جسٹس کی یقین دہانی کے بعد وکلاء نے 7 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وکلاء کا صوبے بھر میں جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب بار کونسل کے عہدیداروں کی چیف جسٹس عمر عطا بندیاز سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد چیف جسٹس نے معاملات حل کرانے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا یہ معاملہ ہے۔ ابتدائی طور پر 2 پارکنگ پلازے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 پارکنگ پلازے بنانے کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت پارکنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں۔ لاڑی اڈا اور انارکلی مسلم دہلی کے مقام پر پارکنگ پلازے بنانے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور نے دونوں پارکنگ پلازوں کے لیے ورکنگ پیپرز تیار کر لیے۔ PC1 کرایہ اور فروخت کے لیے بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ لاڑی اڈا پارکنگ پلازہ 46 کنال پر محیط ہوگا۔ 7 منزلہ پارکنگ پلازہ کے 2 مربع فٹ پر 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ لاڑی اڈا پارکنگ پلازہ میں 70 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ہوگی۔ انارکلی مسلم دہلی کے مقام پر 4 کنال 5 مرلہ پر پارکنگ پلازہ تعمیر ہوگا۔ 200 گاڑیاں اور 1300 موٹر سائیکلیں پارک ہوں گی۔ انارکلی پارکنگ پلازہ پر 2 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت پارکنگ پلازوں کی تعمیر بارے اہم اجلاس ہوا۔ چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس بخاری نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، اسسٹنٹ کمشنر سٹی مرتضی، پارکنگ کمپنی DEO لاڑی اڈا اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر محمد عامر جان کا کہنا ہے کہ ہفتہ کے روز تمام الائڈ محکموں کو پارکنگ پلازوں پر حتمی سیشن کے لیے بلایا گیا ہے۔
اکبر چوک فلائی اوور انڈر پاس کی تعمیر سے قبل عوامی سنوائی کا انعقاد کیا گیا۔ اکبر چوک ری ماڈلنگ کے اسٹیک ہولڈرز نے رائے دی، منصوبے کے تحت پیکو موڑ سے جناح ہسپتال کی جانب جانے والی ٹریفک کے لیے فلائی اوور بنایا جائے گا۔ اس بارے رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبہ۔ ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس میں عوامی سنوائی کے لیے تقریب کا انعقاد۔ ایل ڈی اے افسران نے اسٹیک ہولڈرز کو منصوبے پر بریفنگ دی۔ منصوبے کی تعمیر کے لیے 3 ارب 10 کروڑ 10 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ پیکو موڑ سے جناح ہسپتال کی جانب فلائی اوور بنایا جائے گا۔ فلائی اوور 750 میٹر طویل اور 8.6 میٹر چوڑا تعمیر کیا جائے گا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے سرار سعید کا کہنا تھا کہ 6 ماہ میں منصوبہ مکمل کریں گے۔ منصوبے کے لیے اراضی ایکوائر نہیں ہوگی۔ ایک انڈر پاس ہے اور ایک فلائی اوور ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں۔ اس میں پلس پوائنٹ اس کا یہ ہے، جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے اس نے بھی اس میں بڑی ایفرٹ کی ہے کہ یہ بغیر لینڈ ایکوزیشن کے ہوگا۔ اس میں کوئی لینڈ ایکوزیشن نہیں ہے، لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ منصوبے پر ہارٹی کلچر کے لیے 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ کیمرہ مین اکرام الحسن کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، ریلوے ملازمین کی تنخواہیں لیٹ ہونا معمول بن گیا ہے۔ تنخواہوں کے وقت پر ادائیگی نہ ہونے پر ریلوے پریم یونین کا واشنگ لائن میں احتجاج، جبکہ ڈی ایس آفس تک ریلی بھی نکالی گئی۔ تنخواہیں بر وقت ادا کیوں نہیں کی؟ ریلوے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلوے پریم یونین کا واشنگ لائن میں کام بند کر کے احتجاج، ڈی ایس آفس تک احتجاجی ریلی نکالی، انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہر ماہ بی اور سی کیٹیگری کے ملازمین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں۔ افسران اپنی تنخواہ وقت پر لیتے ہیں مگر ملازمین کو ہر ماہ تنگ کیا جاتا ہے۔ افسروں سے گزارش ہے کہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے اوپر نظر ثانی کی جائے، ہمیں جو ہمارا ٹیا ہے اور جو ہماری تنخواہ ہے وہ ہمیں ہر مہینے بر وقت ادا کی جائے۔ غریب مزدور ہیں جن کو تنخواہ سی ٹور میں دی جاتی ہے نا، ان کی تنخواہ کا بندوبست اے ٹور میں کر دیا جائے، اور جو کلاس 3 اور گزٹ آفیسر ہیں ان کو سی ٹور کی جگہ لے لیا جائے تاکہ ان غریبوں کا چولہا جلتا رہے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن بھی وقت پر ادا نہیں کی جاتی۔ ریلوے انتظامیہ ملازمین کا معاشی استحصال کر رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی ملاقات ہوئی۔ شعبہ تعلیم میں بہتری سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ملالہ کی درخواست پر اسکولوں اور مدرسوں میں جسمانی سزا دینے پر پابندی کا قانون لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ پنجاب میں 25,000 نئے اساتذہ بھرتی کریں گے۔ پنجاب میں مستقبل کے لیڈرز تیار کرنے کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کے اسکول ملک پروگرام کے شاندار نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ صحت بخش دودھ پینے والے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر شاندار اثرات مرتب ہوئے۔ تفصیلات سامیہ سعید کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا چوتھا ملک، لیکن نئی نسل پھر بھی غذائی قلت کا شکار۔ پنجاب حکومت کا نجی اور سرکاری اداروں سے مل کر اسکول ملک پروگرام جاری۔ پروگرام کے تحت 2 اضلاع کے اسکولوں کے بچوں کو 3 ماہ تک صحت بخش دودھ فراہم کیا گیا، جس کے نتائج یہ نکلے کہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر شاندار اثرات مرتب ہوئے۔ بچوں کے قد بڑھے اور وہ پہلے سے زیادہ صحت مند دکھائی دی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن، یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز اور دیگر کے تعاون سے فلیٹیس ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، وزیر برائے اعلیٰ تعلیم راجہ یاسر ہمایوں اور وزیر خوراک سردار حسنین بہادر دریشک شریک ہوئے۔ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو صحت بخش دودھ کے پروگرام کے شاندار نتائج سامنے آئے ہیں۔ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کی اسٹنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ماں کو اچھی غذا نہ ملے تو بچہ جو ہے 18ویں ہفتے حمل کے اس کے اندر اسٹنٹنگ کے تاثر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی۔
सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं ने स्कूल मिल्क प्रोग्राम को नई नस्ल के लिए इंतहाई अहम करार दिया। जब आपने कोई पॉलिसी बनानी होती है तो इट हैज़ टू बी एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड। तो जो रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़ ने की है उसकी रोशनी में शायद पेपर वर्क बेहतर मुकम्मल हो सकेगा इस पॉलिसी बनाने का कि स्कूल्स में हमें बच्चों को दूध प्रोवाइड करना चाहिए। वजीर खुराक सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक का कहना था कि निजी शोबे के ताउन से हमारे इदारों ने बेहतरीन नताइज दिए हैं। अगर सरकार खालिस दूध की फराहमी का बेड़ा उठा ले तो हमारी कौम सेहतमंद हो जाएगी। हमारे पास रिसोर्सेज का ज़िया और मिस मैनेजमेंट है जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर हमारे वसाइल बढ़ा दिए जाएं तो जिस तरह हम अपने मीगर रिसोर्सेज को, जो महदूद वसाइल हैं, उनको सही तरीके से नहीं लगा रहे, तो अगर वसाइल बढ़ जाएंगे तो वो भी उसी तरह ज़ाया होते रहेंगे। तकरीब से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक अब्बासी ने भी खिताब किया, जबकि रिसर्च वर्क करने वालों को शील्ड्स और दीगर इनामात से नवाजा गया। खेलों के मैदान से खबर है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मार्का 15 रुकनी विमेन क्रिकेट टीम का इंतखाब कर लिया गया। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान विमेन टीम की दोनों असाइनमेंट्स में क़यादत करेंगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के लिए कप्तान बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज, आयशा नसीम, डियाना बेग, फातिमा सना और गुलाम फातिमा का इंतखाब किया गया है। कायनात इम्तियाज, मुनीबा अली, नशरा सिंधु, निदा डार, उमैमा सुहेल, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन और सिद्रा अनवाज भी स्क्वाड का हिस्सा होंगी। कि ट्रैवलिंग रिजर्व्स में एमन अनवर, जवेरिया खान और तूबा हसन शामिल हैं। T20 स्क्वाड में कप्तान बिस्मा फिलहाल इतना।